لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لائق صد احترام واجب التکریم میرے مشفق و مہربان کرم فرما حضرت مولانا عباس صاحب دامت برکاتہ علیہ اور جن کی دعوت پر آج حاضری ہوئی ہمارے مصطفیٰ بھائی، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والے اسلامی مائیں اور بہنیں، کافی وقت بھی ہو چکا ہے۔ پہلے میں نے یہاں سوداگر میں بھی کہا تھا، آج یہاں بھی کہوں کہیں صورتی لوگوں کا اور راندے والے سب ملے جلے ہیں، ایک مزاج بن چکا ہے کہ پہلے دکان ہے کہ نہیں، پہلے دکان، پھر مکان، پھر کھانا کھائیں گے، پھر چوک میں جائیں گے، چائے پیئیں گے، پھر پان، اور پھر مولوی صاحب کو کہتے ہیں کہ اب بیان۔ یہی حال ہے، اس کو بغیر بیان شروع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس مل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور آج کی یہ جو مجلس ہے، پہلے جو مجالس ہوئی، بعد میں جو ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مجلسوں کو ہم تمام کے لیے مغفرت کا اور اپنی رضامندی کا ذریعہ اور سبب بنا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا اور دلارا نبی دیا ہے کہ جس نبی کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ۔ مجھے اس مجلس کو دیکھ کر آپ لوگوں کا شوق، آپ کی طلب، آپ کی پیاس، آپ کی محبت دیکھ کر مجھے حضرت کی وہ بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط پڑا ہوا ہے، دکار پڑا ہوا ہے، لوگوں کے پاس غلہ اناج نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، شاہ مصر بن کے بیٹھے ہیں۔ لوگ غلہ لے کر جاتے ہیں، اسی دوران ایک نوجوان آتا ہے۔ وہ نوجوان یوسف علیہ السلام کے قریب جا کر غلہ لیتا ہے اور لے کر پھر ٹھہر جاتا ہے۔ حالانکہ دستور کے مطابق جو غلہ تھا وہ مل چکا، لے کر چلا جانا چاہیے۔ وہ ٹھہر گیا اور ٹھہر کر پھر واپس آتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے کان میں بات کر رہا ہے۔ اس سے آپ یہ بھی انداز لگا سکتے ہیں کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام، ہمارے بڑوں میں کتنی سادگی تھی۔ آج ہمارے یہاں معمولی کرسی مل جائے اور ان سے ہمیں بات کرنی ہو
تو کئی چپراسیوں کو ملنا پڑتا ہے، تب جا کے وہاں اصل سے بات ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بعض مرتبہ تو اندر پہنچتے پہنچتے جیب خالی ہو جاتی ہے. اور وقت کے نبی ہیں، شاہ مصر ہیں، بادشاہ ہیں. ایک معمولی سا نوجوان اس کے دل میں آیا کہ مجھے بات کرنی ہے، تو قریب گیا اور کان میں کہہ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں، نوجوان جا رہا ہے، کہہ رہا ہے یوسف مجھے بات کرنی ہے. آپ ذرا گردن جھکائیے، کان میں کہنا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں کسی بڑے کو کہ ذرا نیچا وہ کون میں کہو، ایسا بول سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی سادگی پر قربان آپ گردن جھکا رہے ہیں. نوجوان کان میں بات کر رہا ہے، یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں. اور جب بات سنتے ہیں اتنا گلا دیتے ہیں جتنی کہ ان کی طاقت ہے. یوسف علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو اتنی خوشی ہوئی کہ جتنی طاقت تھی ان کی اس کے مطابق گلا دے دیا. اپنا جو دستور اور قانون تھا اس کو چھوڑ دیا. حتی شان فوراً وہی بھیجتے ہیں یوسف. آخر اس نوجوان نے کون سی بات تمہارے کان میں کہہ دی ہے کہ تم نے دستور سے زیادہ گلا دے دیا؟ فوراً وہی آ گئی کہ یوسف سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تو سب جانتے ہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے. سیاہ رات میں، کالی رات میں کالی چونٹی اگر کالے پتھر پر چلتی ہے تو اس کے چلنے کو وہ دیکھتا ہے اور اس کی آہٹ کو وہ سنتا ہے. تو کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یوسف نے کیوں گلہ زیادہ دیا؟ لیکن حق تعالی شان ہو اپنے بندوں پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ میری ربوبیت کیسی ہے، میری شان کریمی کیسی ہے، تاکہ بندہ اپنے رب کو پہچانے کہ وہ رب کیسا ہے. اللہ نے ہمیں کیسا رب دیا. اللہ یوسف علیہ السلام کو کہا، یوسف سمجھ میں نہیں آیا. یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس نوجوان نے میرے کان میں یوں کہا، اے یوسف مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں پہچانتا. تو اس نے پھر کہا، اے یوسف تمہیں یاد ہوگا ایک زمانے میں زلیخا نے تم پر الزام ڈالا اور اس وقت جب بادشاہ کے ہاتھوں تم پکڑے گئے دروازے پر دونوں، اور جب عورت تم پر الزام ڈالنے لگی کہ یہ قصوروار ہے اور تم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں بری ہوں، تو اس وقت بات یہ طے ہوئی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ لایا جائے. وہ اگر یوں کہتا ہے کہ یوسف سچا ہے تو وہ سچے، اور وہ یوں کہیں کہ زلیخا سچی تو پھر زلیخا سچی. اور اس بچے نے آ کر یوں کہا تھا کہ یوسف کا کرتا دیکھو، اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے اور پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے. اے یوسف یاد ہے تمہیں؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. تو اب وہ نوجوان کہہ رہا ہے، اے یوسف وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ میں تھا. اے اللہ، جب اس نے یہ کہا کہ میں وہ بچہ ہوں جس نے تیری پاکی بیان کی ہے، تیری برات کا اظہار کیا ہے، اللہ نے خوش ہو گیا اور میں نے اتنا دے دیا جتنی میری طاقت تھی. رب العالمین فرماتے ہیں، اے یوسف ایک نوجوان نے تیری برات کا اظہار کیا
تو نے اتنا دیا جتنی تیری طاقت تھی. کل میدان محشر میں یہ میرے گنہگار بندے آئیں گے جو آج دنیا میں مجھے یاد کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں اور میرے نام پر جمع ہو رہے ہیں. چاہے یہ تھوڑے سے ہو لیکن میرے نام پر میری محبت میں جمع ہو رہے ہیں. اے یوسف, کل قیامت کے دن جب کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے, میں اپنے ان بندوں کو اتنا دوں گا جتنی کہ میری طاقت. رب العالمین تو وہ ذات ہے. کثیر تعداد میں لوگوں کا ہونا یا تھوڑے لوگوں کا ہونا یہ کوئی مقصود نہیں ہے. تھوڑے ہو لیکن سچی طلب لے کر آئے ہیں تو انشاءاللہ یہ سب ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے ہم کو یہاں جمع کر دیا. اب یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپنے میں تھے تب, جوان ہوئے تب, عمر زیادہ ہوئی تب, نبوت سے پہلے نبوت کے بعد, شادی سے پہلے شادی کے بعد آپ کی کیا زندگی تھی یہ ہمارے سامنے ہونا ہے. اس سے جو ہے ہم اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں. میرے آقا پر جوانی گزری ہے اور صحابہ نوجوان تھے لیکن انہوں نے جو اپنی جوانی گزاری ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے کیسی شاندار جوانی گزاری. آج ہمارے یہاں ابھی ہمارے مصطفیٰ بھائی سنا رہے تھے کہ یہاں ایک فتنہ برپا ہو چکا ہے کرکٹ کا. سارے نوجوان اسی میں لگے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں. حالانکہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کھیل جو کسی اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہو اس کھیل کا کھیلنا حرام ہے. آپ مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں. یہ رات کی نائٹ بندے پتہ نہیں ہمارے مسلمان کہاں سے لے آئے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر نائٹ بندے کھیلنا. کسی کتاب سے ثابت ہوتا ہو تو ہم بھی شروع کر دیں کل سے. ہزاروں لوگ بیدار رہتے ہیں اور پھر صبح میں سب کی فجر غائب ہوتی ہے. کیا فائدہ ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ. شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی, میرے سرکار کی زندگی, میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی, اور ان کے دشمن سے اچھی نہیں, اور ان کے دشمن سے اچھی نہیں, دوستی دوستی دوستی. میرے آقا کی زندگی تو روشنیوں سے بھری ہوئی. اگر کوئی تاریکی میں پھنسا ہوا ہے, گمراہیوں کے دلدل میں اور کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے تو میرے سرکار کی زندگی کو سینے سے لگا لے, انشاءاللہ اس کی زندگی میں روشنی آ جائے. زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا اس کو کہ کیسی زندگی گزاری جاتی ہے. حسان ایک شاعر گزرے ہیں, عربی میں بڑے اچھے اشعار پڑھا کرتے تھے. نفحۃ العرب میں ان کا یہ شعر موجود ہے. بڑی اچھی تعریف کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. حسان بڑے اچھی بات کہہ رہے ہیں.
وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء. حسان فرماتے آج تک تجھ سے زیادہ حسین ان نگاہوں نے کسی کو دیکھا نہیں، اور آج تک تجھ سے زیادہ حسین کسی کو کسی ماں نے جنا نہیں. آج تک تجھ سے زیادہ حسین نہ ان نگاہوں نے دیکھا ہے، اور آج تک نہ کسی ماں نے تجھ سے زیادہ حسین جنا ہے، اور نہ قیامت تک جن سکتی. میرے آقا کو اللہ نے وہ حسن و جمال دیا. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر ہوا کہ بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے، اور بے شک تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ پوری دنیا کو اللہ نے جو حسن و جمال دیا ہے اس کا آدھا حسن و جمال اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اس لیے تو مصر کی عورتیں جب دیکھتی ہیں تو کیا ہوتی، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ کوئی انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی نورانی فرشتہ نظر آتا ہے. تو اس میں جمال صاحب کا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مصر کی خواتین نے، مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. عائشہ فرماتی ہے کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا اور بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اگر وہ میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھتی تو بجائے انگلیاں کاٹنے کے اپنے سینے کو کاٹ دی. وہ حسن و جمال صاحب. اور ایسا ہوا کہ نہیں؟ سینہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ اللہ اکبر جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا انگلیاں تو کاٹ دی لیکن ایمان نہیں لائے، اور جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پہلے ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد سینہ کیا ہوتا ہے گلے کٹوا دیے. قربان ہو گیا آپ کی محبت. کیسی زبردست قربانیاں دی. حسان اسی کو بیان کرتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ کی تعریف کر رہے ہیں حسان. قربان جائیے ان کی محبت پر. حسان کہہ رہے ہیں خلقت مبرئا، کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں. بہت ساری نظریں وہ ہوتی ہے جو عیوب پر نظر رکھتی ہے. دنیا میں اچھے لوگ بنائے ہیں، وہاں کچھ برے بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ پھل جیسے ٹوکرے میں اچھے ہوتے ہیں کچھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی نظریں اچھائیوں پر ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی نظریں لوگوں کی برائیوں پر رہتی ہیں. وہ ہر وقت یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں عیب کیا ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کسی کی عیب کو ظاہر کرتا ہے، حق تعالی شان ہو دنیا میں اسے ذلیل اور رسوا کر دی.
آج مسلمان دیکھو کس کام میں لگے، ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے، اپنے بھائیوں کو ذلیل کرنے میں، بدنام کرنے، آپس میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت کتنا پھیلتا ہے۔ کوئی کسی کی اچھی دھاری کو نہیں دیکھ سکتا، کسی کے اچھے مکان کو نہیں دیکھ سکتا، کسی کی شہرت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا سی بات پر آستینیں کھینچ رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ دکان کسی کی اچھی چل جائے تو اس پر بھی حسد ہوتا ہے، کیا ہنی سالی دکان دے کالے، تو پھر برائیاں شروع کرتے ہوتا ہے کیا؟ حسان کہتے ہیں کہ چاہے دنیا کے وہ سب جمع ہو جائے جو عیب تلاش کرتے ہیں، کیڑے تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی ذات میں کوئی عیب وہ نہیں نکال سکتے۔ کأنما قد خلقت کما تشاء، آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ گویا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے۔ ایک آدمی اپنی مرضی سے پیدا ہو، بہت آسان مثال سے سمجھاؤں، ہم میں سے کسی کو اللہ میاں یوں کہے کہ اے ابراہیم چل کھڑا ہو جا، دیکھ ابھی میں تجھ کو بنا رہا ہوں، بس فٹافٹ بول، ناک کیسی بناؤں، کان کیسے بناؤں، بال کیسے رکھوں، سر کیسا بناؤں، بہیں کیسی رکھوں، تو کتنی درخواستیں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں؟ وہ ہمارا آج کا نوجوان تو فقط کہے گا جو ہر وقت جیب میں آئینہ لے کے گھومتا ہے۔ آج یہ بناؤ سنگار کرتی، ابھی ہم لوگ گاڑی میں آ رہے تھے، ہمارے علی بھائی نے مجھے کہا کہ مول صاحب سمجھنے ہی نہیں آتا، پہلے یہ لال کپڑے عورتیں پہنا کرتی تھی، اب مردوں میں لال کپڑے پہننے کی وبال آ چکی، تو جسے دیکھو لال کپڑے بنا رہا ہے۔ میں نے کہا علی بھائی صرف کپڑوں میں نہیں، اب تو مرد پورا عورت بننے کی فکر نہیں ہے، پورا بالکل زنانہ صفات اپنے اندر لے رہے ہیں۔ میں آگے بھی میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، آپ گلے میں دیکھیں گے تو چین ملے گی، ہاتھ میں کڑا ملے گا، عورتیں کنگن پہنتی ہے کہ نہیں، انگوٹھیاں ملیں گی ڈھیر ساری، جیسے عورت کو سجایا ہو۔ اچھا اب تو کچھ لوگ یہ کانوں میں بھی بالی ڈالتے ہیں، تو پتہ نہیں کہاں کی فیشن ہے، یعنی کس طرح لوگ ان ایکٹروں اور فیکٹروں کے پیچھے بڑھ رہے ہیں۔ اب کان میں بالی ڈالنا یہ کوئی شرافت کی بات ہے کہ کسی نبی کی سنت ہے؟ اگر نبی کی سنت ہو تو ہم بھی ڈال دے بالی، ہم بھی تو عاشق رسول ہیں بھائی، ہم کو بھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو آج کا یہ نوجوان کبھی برائیوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بڑی شرم آتی ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس پٹری پہ چلنا تھا، ہم کس پٹری پہ جا رہے ہیں۔ توحید-سنت.com میں بہت کہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان جب شادی کرتا ہے اور لڑکیاں دیکھنے جاتا ہے تو 50 لڑکیاں دیکھتا ہے، ایک دو نہیں دیکھتا، 50 لڑکیاں دیکھنے کے بعد آپ پوچھو چلو بھائی کیسا ہوا، کچھ پسند آیا کہ نہیں، تو فوراً کہ مول صاحب ایک لڑکی میں نے دیکھی، ہر اعتبار سے بہت اچھی تھی، لیکن اس کی ناک ذرا ٹیڑھی تھی، پتہ ہے کیا؟ جس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، جس سے بیاہ اور شادی کرنی ہے، اس کو تلاش کرنے میں اتنی نزاکت کہ 50 دیکھنے کے بعد بھی عیب نکالتا ہے، تو اگر اس کو خود بننا ہو تو پتہ نہیں کیسا بنے گا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا تھا جیسا کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو۔ اب ایسی ذات میں کون کیڑے نکال سکتا ہے، کون عیب نکال سکتا ہے؟ اس نبی کی اطاعت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہم کو دیا ہو تو اس کی سنتوں پر چلنا چاہیے کہ نہیں؟
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عاشق رسول ہیں، کتنی زبردست بات بیان کرتے ہیں۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی سرکار کے قدموں میں گزار دی۔ ابو ہریرہ یہ وہ عاشق رسول ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی سرکار کے قدموں میں گزار دی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ حدیث کو نقل کرنے والے تھے۔ بھوک پیاس اور اس حالت میں بھی، اور بھوک تو ایسی رہتی تھی، علماء نے لکھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ لوگ گردن پر پیر رکھ کے جا رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میری گردن پر پیر رکھے جاتے تھے اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ مجھ پر جنون اور پاگل پنا طاری ہوا ہے، حالانکہ میں پاگل اور دیوانہ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ مقدس زمانہ جسے خیر القرون کہا، صحابہ کا دور، اور صحابہ اپنے ساتھی کی گردن پر پیر رکھ کے جائیں، حالانکہ وہ تو بڑی محبت سے رہنے والے تھے، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ہماری طرح تو نہیں تھے، بڑی پیار محبت اور شفقت کے ساتھ رہنے والے تھے، مل جل کر کتنے بلند، اخلاقی جو ہمیں آ چکی۔ آج بھی اگر ہمارے اخلاق بلند ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ دنیا ہمارے قدموں میں جھک سکتی ہے، آج بھی جھک سکتی ہے۔ حضرت نے ایک جگہ پر لکھا، انگریز کے زمانے میں دہلی میں زمین کا ایک حصہ تھا، آپ اندازہ لگائیے کہ اخلاق اور سچائی انسان کو کہاں پہنچاتی۔ ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا ہے جس پر ہندو اور مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا، جیسے آج بھی جھگڑ رہے ہیں۔ ابھی میں گاڑی میں ہی سنا رہا تھا ہمارے ان ساتھیوں کو کہ ایک جگہ پر برطن والے، رشیا والے اور امریکہ والے یہ تینوں جمع ہوئے۔ اب اس کو دھیان سے سنیے، اس سے کیسی عبرت نکلتی ہے، کیسا سبق ملتا ہے۔ یہ تینوں جمع ہوئے اور تینوں کو جمع کیا، کسی نے لطیفے کے انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو جمع کر دیا اور اب تنہا تنہا بلا رہے کہ پہلے رشیا والا آئے، پھر برطن والا آئے، پھر امریکہ والا آئے، اور اعلان اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ آج تم جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ تو رشیا والے پہلے اندر گئے، اب جو برطن والا تھا اس نے سگریٹ نکالی، جلائی اور لے کر ادھر چکر لگانا شروع کیا۔ امریکہ والوں کو
اندر ہی اندر خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ رشیا والے اندر گئے، اللہ میاں نے بلایا ہے، پتہ نہیں کیا مانگیں گے، لاؤ میں جھانک کر دیکھوں۔ تو اس نے جو دروازہ ہوتا ہے اس کی جو فتن ہوتی ہے اس میں سے جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ ادھر سے پوچھا جا رہا ہے بھائی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو رشیا والے کہتے ہیں بابا ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ بریتن والے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ باہر آ گیا، اب بریتن والے کی باری آئی، وہ اندر گئے۔ ادھر رشیا والے نے سوچا کہ میں تو ابھی نکلا ہوں، ابھی یہ گیا ہے، پھر یہ امریکہ والے جائیں گے، کافی دیر ہوگی، میں چکر لگا کے آتا ہوں۔ اب بریتن والے اندر، ادھر امریکہ والا جو تھا اس کو پھر خیال پیدا ہو کہ پتہ نہیں یہ کیا مانگے گا، لاؤ دیکھوں۔ تو پھر جھانک کر دیکھتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے بھائی بولو کیا مانگتے ہو؟ تو بریتن والے کہہ رہے ہیں اللہ میاں ہمیں کچھ چاہیے نہیں، بس یہ رشیا والوں کو ختم کر دو۔ ان کو ختم کر دو۔ یہ بھی باہر آ گئے۔ اب امریکہ والے اندر گئے، دروازے بند، آواز آتے بھائی مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے بابا ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ تو مانگو تو کہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو کہ اچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہ اللہ میاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں نے جو مانگا ہے ان کی مرادیں پوری کر دو، تاکہ دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ جب دونوں تباہ ہو گئے تو باقی کون رہے گا؟ وہ خود بخود باقی رہنے والے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں لکھنے والے کہ جیسے یہاں دونوں ایک دوسرے کی تباہی چاہتے ہیں اور تیسرا آباد رہتا ہے، آج ہمارا ہندوستان میں یہ حال ہے کہ مسلمان اپنی مسجدوں میں، اپنی مجالس میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ان ہندوؤں کو بالکل ختم کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے، اور ہندو اپنی پرارتھناؤں میں یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔ تو باقی کون رہے گا؟ تیسرے نمبر پر وہ دہلی میں بیٹھے ہیں کرسی والے، جو باقی رہیں گے، دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اور جو مقصد پرست لوگ ہیں، جو سوارتھی لوگ ہیں، جو لوگوں کو لڑا کر اپنی کرسیاں جیتنا چاہتے ہیں، اپنا پیٹ پالنا چاہتے ہیں، یہ باقی رہیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، نہ وہ سمجھتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ ہماری زمین ہے، مسجد بنائیں گے، بڑا جھگڑا چلا، چلتے چلتے کورٹ پر معاملہ گیا۔ اس زمانے میں انگریز جج تھا، بات اس کے سامنے گئی تو انگریز نے دونوں کو بلایا اور سمجھایا کہ دیکھو آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مل جل کر کوئی فیصلہ لے لو۔ دونوں طرف سے بات نہیں بنتی تھی۔ بلاخر ہندوؤں نے جج کو کان میں یوں کہا کہ ہم ایک آدمی کا نام دیتے ہیں، آپ ان کو بلائیے، اگر وہ آ کر یوں کہتے ہیں کہ زمین ہماری ہے تو ہم کو دے دو، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہے تو وہ لے لیں گے۔ ہندو بڑے خوش تھے کہ یہ جو ہمارے لیڈر بڑے لوگ گئے وہ تو ہمارے ہی کسی آدمی کا نام لیں گے، لیکن جب جج کے کان میں کہا تو انہوں نے ایک مسلمان بزرگ کا نام لیا، بڑے اللہ والے تھے اس زمانے میں، ان کا نام لیا کہ ان کو بلائیے اور ان کو پوچھیے۔ کورٹ نے تاریخ طے کر دی، متعین کر دیا کہ اس دن سارے لوگ آئے۔ جب وہ دن آیا تو ہندو بھی سارے جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ مسلمان بڑے خوش تھے کہ ہمارا آدمی ہے، وہ کہاں مندر کے لیے جگہ دے سکتا ہے،
اور ہندو سارے پریشان اور اپنے لیڈروں کو گالیاں دے رہے تھے کہ ان کو ملا ہی نہیں کوئی، بس مسلمان ملا۔ جج نے سامنے بلایا اور کہا کہ بھائی سچ سچ بتلا دو، یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ کن کا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا جس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے، میں پوری صداقت اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ زمین کا ٹکڑا ان ہندوؤں کا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مسلمان سارے ناراض ہو گئے کہ کیسا اللہ والا ہے، کیسا مسلمان ہے، مندر کے لیے جگہ سونپ دی۔ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، پبلک کا تو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جج فیصلہ لکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج کے اس مقدمے میں ایک تاریخی فیصلہ میں لکھ رہا ہوں، اور وہ تاریخی فیصلہ یہ ہے کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے اور مسلمانوں کا اسلام جیت گئے۔ وہ تاریخی فیصلہ اس نے، اور جب یہ فیصلہ اس نے سنایا تو جتنے ہندو تھے وہ سب اسی وقت حضرت کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ حضرت آج ہم یقین کرتے ہیں کہ واقعی میں مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آج ہم تمہارے ہاتھوں پر کلمہ کرتے ہیں، ہم مسلمان بنے۔ سب نے کلمہ کرا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ جو لوگ مندر بنانے کے لیے جگڑ رہے تھے انہوں نے کلمہ کر کر اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر۔ اخلاق اور سچائی یہاں تک پہنچا، لیکن آج مسلمانوں کو دیکھو، نہ سچائی رہی نہ اخلاق رہی، کچھ بھی بس نام کے رہ گئے، ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ تو ماشاءاللہ سب آپس میں پیار محبت سے رہنے والے، اخلاق سے رہنے والے، اور وہ اس طرح بھی ہریرہ کی گردن پر پیر رکھ کر جائیں۔ محدثین کرام جواب دیتے ہیں کہ اس زمانے میں پاگل پنے کا علاج ہی یہ تھا کہ اس کی گردن پر پیر رکھا جائے، اس سے اس کو شفا ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ جو گردن پر پیر رکھ کر جاتے تھے وہ شفقتاً پیر رکھ کر جاتے تھے، علاجاً پیر رکھ کر جاتے تھے تاکہ اپنے بھائی کو شفا مل جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں گزار دی، بڑی محبت کی آپ سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ماں اندر سے دروازہ کھولتی ہیں، پوچھتی ہیں ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ ماں نے سوال کر دیا ابو ہریرہ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے ہیں ماں میں اس کے در سے آتا ہوں جہاں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا، یعنی میں تو اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے آ رہا ہوں جہاں فرشتوں کو بھی آنا ہو تو اجازت لینی پڑتی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بس اتنا بولنا تھا کہ ماں غصے میں آ گئی، ایسی کڑوی کسیلی باتیں سنائی یہاں تک کہ تھپڑ مار دی کہ ماں جو مشرکہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں ابو ہریرہ کیا وجہ ہے، کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں نے مارا ہے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ماں نے مارا ہے، یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس ایک جملے میں ماں باپ کا حق کیا ہے وہ سمجھا دیا۔
ایک جملے میں کہ یہ ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ حالانکہ ماں مشرکہ ہے، ماں نے تھپڑ ماری ہے، اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ اور یہ تعلیم مل رہی ہے کہ اگرچہ تیری ماں مشرکہ ہے اور اس نے تجھے تھپڑ ماری ہے تو اس کی حقدار ہے، اس لیے کہ اس نے تجھے جنا ہے۔ آج ہمارے یہاں تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں نے مارا ہے، روتے ہوئے اس لیے آیا ہوں، شکایت کرنا نہیں چاہتا، شکوہ لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ اس لیے روتے ہوئے آیا ہوں کہ اس دینے والے سے میری ماں کے لیے ہدایت کی بھیک مانگ لیجیے۔ اس لیے آیا ہوں کہ اس دینے والے سے ہدایت کی بھیک مانگ لیجیے کہ وہ آقا میری ماں کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ وہی تو سب کو دیتا ہے، دنیا کیا دے سکتی ہے؟ جو محتاج ہو محتاج کو کیا دے سکتا ہے؟ شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی، سب منگتے ہیں داتا، سب منگتے ہیں وہ داتا، مانگو اسی سے شرم نہ کر، اور اس کو سوال سے ہے پیار، اور اس کو سوال سے ہے پیار، مانگ دعائیں شام و سحر، اللہ 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 کرو، اللہ 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 کرو، نور سے اپنا سینہ لیکن اس کے اذن بغیر شفیع، لیکن اس کے اذن بغیر شفیع، نہ کوئی پیر نہ پیغمبر، اللہ 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 کرو، اللہ 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 کرو، نور سے اپنا سینہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مانگ لیجیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا درویش اور ایسا صوفی آدمی جو کبھی تیز نہیں چلا آج دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ کسی نے دامن پکڑ کے روک دیا، ابو ہریرہ کیا ہوا ہے، کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن چھڑا کے کہتے ہیں، چھوڑو مجھے جانے دو دوڑتے ہوئے، اس لیے کہ میں آج جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ماں پوچھتی ہے، من دستل باب، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے ماں تیرا بیٹا پھر تیرے در پر آیا ہے، اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے تو پھر مار کھانے کے لیے حاضر ہوا، اسے اولاد کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، ماں نے کہا بیٹا ٹھہر جاؤ، اور اندر سے
غسل کرنے کی اور پانی کے گرنے کی آواز آ رہی. میں سمجھ گیا کہ میرے آنے سے پہلے میرے محبوب کی دعا تھی. ماں دروازہ کھولتی ہے اور دروازہ کھولتے ہی کہہ رہی ہے ابو ہریرہ تو جس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس کا کلمہ کر لوں. لا تو مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں. فوراً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کلمہ پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلمان ہو جائے. وہ ابو ہریرہ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كل أمتي يدخلون الجنة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی. میری ساری امت کہاں جائے گی بھائی؟ الا من ابا مگر جس نے میرا انکار کیا جس نے میری رسالت کو نہیں مانا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہو رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا؟ آپ کو پوچھا گیا اے اللہ کے محبوب کون ہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے نہیں مانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. کہ جنہوں نے میری اطاعت کی میرے طریقوں کو سینے سے لگایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری اطاعت کی اور یہ جنت میں جائیں. اور جنہوں نے میرے پاکیزہ طریقوں کے اپنے گھروں سے جنازے نکالے جنہوں نے میرے پاکیزہ طریقوں کی کوئی پرواہ نہیں کی. نام تو میرا لیتے تھے لیکن کام میرا نہیں کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا انکار کیا فقد ابى. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بجائے جنت کے جہنم میں جلے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سے پوری پوری حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا کریں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.